بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں جانیں گے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ ناظرین محترم، آئیے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا تھا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بہت ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قدرت نہ پا سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا ہی رہا، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحبت نہ کر سکا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیب نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک طرح سے کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے لی تھی۔ ناظرین محترم، ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف و خشیت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو اور تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرو تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ اس دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا اور فرعون نے حکم دیا کہ اسے نہر سے لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ ان کی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو ساہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا تو اسے قتل نہ کر۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت فرما دیتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے قرآن میں
عورتوں کے لیے نمونہ کے طور پر بھی ایک نمونہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت آسیہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس امر کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ چنانچہ فرعون جیسا کافر شوہر ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دیا جائے، لیکن وہ ایسا کبھی نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ چنانچہ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی دردناک طریقے سے اور اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب بھی کیا، اور 4 کھونڈیوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گاڑ دیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح سے جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا تھا اور پانی بھی بند کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا ہے، اور پھر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان کس قدر عظمت کے ساتھ قائم رہا، اور یہ مصائب بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے دور نہ کر سکیں، اور فرعون کے کفر سے خدا بھی پناہ چاہتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون ظالم نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کھال تک ادھڑوا دی تھی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا تھا۔ آپ کا مزار پر انوار مصر ہی میں واقع ہے۔ تاریخ انسانی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان اور ان کا صبر اور عظمت ہمیں بہت ہی بڑا سبق دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر انتہائی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی پاک پاس خاتون کے وسیلے سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔